السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی منانے پر یا خوشی منانے کا کہیں سے کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرما دو اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور ان پہ چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب مال و دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ کے فرامین کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس آیہ کریمہ میں رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دو۔ ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جسے رب قدیر جل جلالہ نے براہ راست فرمائے اور براہ راست انسان اور مومنوں سے فرمایا، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لیکن جب بہت اہم کوئی بات کہنے کا وقت آیا تو پروردگار نے اپنے محبوب سے کہلوایا، جیسے خود اپنی ذات کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمانا چاہا تو کہہ دیتا ہوا اللہ احد، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، هو اللہ احد نہیں، اپنے محبوب سے کہا قل، تم کہہ دو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہو تو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی اور کہلوایا۔ اب یہاں بھی رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرما دو اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت۔ فضل اور رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، ان پہ چاہیے کیا چاہیے کہ خوشی کریں۔ یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی نعمت مل جائے، تو ان دونوں چیزوں کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، اظہار مسرت کرو۔ فضل و رحمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، کہیں قرآن ہے، کہیں اسلام ہے، کہیں قرآن ہے، کسی مفسر نے کہا کہیں سنت ہے، اس طریقے سے مختلف اقوال ہیں، اور مفسرین اس پر بھی گئے ہیں کہ اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایسی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں جسے سننے اور سمجھنے کے بعد آپ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کا جذبہ
اپنے دل میں پیدا کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد دیکھا گیا عذاب کے اندر گرفتار، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کوئی راحت بھی نصیب ہوتی ہے تو اس نے کہا ہاں، پیر کے روز میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو میں بات، یہ واقعہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، لیکن جو بات مجھے بتانی ہے وہ آپ سنیں اور سمجھیں۔ آج تک ہم یہ مسئلہ سنتے چلے آئے کہ کافر کو اس کے نیک عمل کی جزا دنیا ہی میں ملے گی، مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہ ملے گا۔ یہ بات صحیح؟ جتنی بھی نیکی کافر کرے، نہریں کھدوائے، غریبوں کو کھانا کھلائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، جتنے بھی اچھے کام کرے، کافر کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، سب کچھ دنیا ہی کے اندر ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ کافر بھی مصطفیٰ کی میلاد منائے تو آخرت میں اس کو بھی راحت نصیب ہو رہی ہے، اس کو بھی آخرت میں۔ تو ایک کافر کو آقا کی آمد کی خوشی کے اظہار کرنے پر جب مولا اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے تو مصطفیٰ کا غلام آقا کی میلاد منائے تو کیا پروردگار اسے انعام و اکرام سے مالا مال نہیں فرمائے گا؟ سب عطا فرمائے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک مرتبہ تشریف لائے 12 ربیع النور کو، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہر سال منانے کی ضرورت کیا ہے؟ آئے ایک بار میلاد منا لی جاتی۔ تو میں اس کا جواب قرآن کی روشنی میں دے دوں۔ مجھے یہ بتائیے قرآن مقدس کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ ایک مرتبہ ہوا نا؟ کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے نا؟ بے شک اب نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ مجھے یہ بتائیے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو غلامان رسول آخری طاق راتوں کے اندر قدر والی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیلۃ القدر بعض کے نزدیک 27 ہے تو 27ویں کو پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار کر انسان شب قدر مناتا ہے یا نہیں مناتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن تو ایک بار نازل ہوا، ہر رمضان میں شب قدر کیوں مناتے ہو؟ تو جواب ملے گا کہ اللہ عز و جل نے وہ مقدس رات دوبارہ ہمیں عطا فرمائی۔ وہ رات اور وہ مہینہ آ گیا جس رات اور مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اس لیے جب وہ مقدس مہینہ اور رات آتی ہے ہم اس کی برکتیں لینے کے لیے وہ رات مناتے ہیں۔ تو پتا چلا جب لیلۃ القدر ہر رمضان میں تم مناتے ہو اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تو جس کے صدقے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس مصطفیٰ کی میلاد بھی ہر سال ہم مناتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مذاق نہیں۔
اب تیسرا سوال کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں جس طریقے سے آج میلاد منایا جاتا ہے اس طریقے سے منایا جاتا تھا یا صحابہ نے اس طریقے سے منایا؟ بس اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کی شریعت دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ بھائی بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان تو تھے ہی نہیں. وہی جو بچے پیدا ہوتے تھے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے، اس کے بعد وہ بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا، نسل انسانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن پھر وہ شریعت بدلی، احکام بدلے. آپ دیکھتے چلے جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کئی احکام بدلتے رہے. روزے کا طریقہ الگ، عبادت کا طریقہ الگ، سب کچھ الگ. حالات بدلتے گئے، طریقے بدلتے چلے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے کریم نے دین کو کمپلیٹ فرما دیا. اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں اس طریقے سے میلاد کا اہتمام نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آج کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے، تو میں آپ سے عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں گھوڑ پر سواری سفر کیا جاتا تھا، اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا، خچر پر سفر ہوتا تھا. بائک استعمال مت کرو، گاڑی استعمال مت کرو، کار استعمال مت کرو، ہوائی جہاز استعمال مت کرو، ٹرین استعمال مت کرو. تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے نا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں قرآن سکھانے کے لیے کسی دوسرے فنون کی یا باقاعدہ علم نحو، علم صرف، یہ ساری چیزوں کا باقاعدہ رواج نہیں تھا. آج کوئی بھی دارالعلوم، کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر یہ فنون کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں. سند دینے کا سسٹم بھی اس زمانے میں نہیں تھا، آج سند دی جاتی ہے. دستار بندی کے جلسے کا سسٹم نہیں تھا، آج سب کچھ کیا جا رہا ہے. عالی شان عمارت ادارے بنانے کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، آج سب کچھ کیا جا رہا ہے. بلکہ لوگ یہ کر کے کہتے ہیں یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. مولانا اگر آج کے دور میں یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا حالات بدلتے ہیں، طریقہ بدلتا ہے. حالات بدلتے ہیں، انداز بدلتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو دلیل کی روشنی میں بتاؤں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کا اہتمام کس طریقے سے کرتے. میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج مائک کے ذریعے، نعت کے ذریعے اس طریقے سے محفل منعقد کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے. کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں اس طریقے کا رواج تھا؟ اور کیا لوگ اس طریقے سے، یعنی اس طریقے سے مراد یہ ہے کیا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کرتے تھے؟ تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں جو لوگ یہ کرتے تھے یا صحابہ کرتے تھے، کیا ان کو حضور نے منع فرمایا؟ اب دلیل آپ سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صحیح بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 908 پر حضرت مسلم ابن اقوا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف جا رہے تھے کہ ایک شخص نے میرے بھائی عامر ابن اقوا، یعنی مسلمہ ابن اقوا کے بھائی کا نام تھا عامر ابن اقوا، جو کہ اس وقت کا ایک بلند پایا شاعر تھا، اس سے کہا کہ آج آپ ہمیں اپنا کچھ کلام سنائیں۔ عامر ابن اقوا سے لوگوں نے کہا کہ آج اپنا کچھ کلام سنائیں۔ وہ اونٹ سے اترے، عامر ابن اقوا اونٹ پر تھے، تو نیا کلام جو انہوں نے لکھا تھا اونٹ سے اتر کر انہوں نے وہ نیا کلام سنانا شروع کیا اور اشعار پڑھنے لگے۔ ان اشعار کے اندر یہ بھی اشعار تھے کہ اے پروردگار، اگر تو ہمارا شامل حال نہ ہوتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے، نہ ہی ہم ایمان کی تصدیق کرتے اور نہ نماز قائم کر سکتے۔ میں تجھ پر فدا جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہیں۔ سرکار کی شان بیان کی، ہمیں جہاد میں ثابت قدم رکھ۔ اب سرکار نے یہ اشعار سنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سن کر کے فرماتے ہیں یہ اونٹنی چلانے والا کون ہے؟ چونکہ عامر ابن اقوا اونٹنی سے اتر گئے اور اونٹنی کی نکیل ہاتھ میں پکڑی اور پکڑ کے یہ اشعار گنگنانے لگ گئے، تو سرکار نے فرمایا یہ اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی عامر ابن اقوا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، انعام اور اکرام کی بارشیں اللہ عز و جل نازل فرماتا ہے۔ اور آگے سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپسی پر مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی ماہ تک مدینہ منورہ سے غیر حاضر رہے اور کئی ماہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور نفل پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں، اجازت ہو تو پیش کروں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناؤ، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تو انہوں نے جو اشعار پڑھے ان اشعار کا ترجمہ سنو، ترجمہ سنو۔ انہوں نے اشعار پڑھے، یہ ابن کثیر کے اندر موجود ہے، آپ نے جو اشعار پڑھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا اور آسمان کے کنارے بھی آپ کے نور سے جگمگانے لگے، اور ہم آپ کے اس ضیاء و نور میں ہدایت کی منازل کو طے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی گئی آگ میں تشریف لے گئے،
ان کے قلب میں آپ کا نور تھا، آگ کی کیا مجال تھی کہ ان کو جلا سکے. کیا تعریف کی انہوں نے، کیا تعریف کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلائی؟ اس لیے نہیں جلائی کہ یا رسول اللہ آپ کا نور ان کے قلب و جگر کے اندر موجود تھا. ان کے لیے سرکار نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے؟ اور آگے سنیں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. کس طریقے سے اب آپ دیکھیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میرا گزر حضرت عامر انصاری کے مکان کی طرف ہوا. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے، غور سے سنیے گا، آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ کام ضرور کیجئے گا جو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ ضرور کیجئے گا. میرا گزر حضرت عامر انصاری کے مکان کی طرف ہوا. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کنبے والوں اور اپنے بیٹوں کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دن تھا یعنی پیر کا دن تھا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور سب فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی تمہارے جیسا کام کرے گا اسے تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، گھر والوں کو لے کر کے بیٹھ کر حضور کا ذکر کرو. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اگر کوئی یہ کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ فرشتے بھی ایسا کام کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب یہاں میں حدیث شریف سے ہی دلیل پیش کروں. حدیث شریف سے اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. جب کوئی اللہ کے ولی کا ذکر کرتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے ذکر الصالحین کفارۃ السیئات او کما قال، نیکوں کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو مصطفیٰ کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، بخشش کا سامان نہیں بنے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس محفل میں رہے جس میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعات سنا رہے تھے. سرکار رک کر کے واقعات سنے اور سننے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات فرمائے. ایک چیز اور بھی سمجھ میں آئی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو حضور خود تشریف بھی لے آتے ہیں. میں دلیل کے طور پر پیش کروں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے تھے. مجمع تھا، مجمع میں ایک بندہ ذکر سنتے سنتے سو گیا. آنکھ لگ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ منبر سے اترے، لوگوں میں سناٹا تھا. آپ نے تقریر روکی، سناٹا تھا لوگوں کے اندر کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کا شکار یہ بندہ ہو جائے گا جو محفل کے اندر سو گیا. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سونے والے کے سامنے جو بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. ہاتھ باندھ کر لوگ اسے جگا بھی نہیں رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی
تو سامنے غوث پاک کو دیکھا تو چونک گیا وہ۔ اب سنو غوث پاک کیا فرماتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کس کو دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے عرض کیا حضور آنکھیں بند تھی، حضور کو دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا تو آنکھ بند کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا، میں آنکھ کھلی رکھ کر مصطفیٰ کے جلوے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ یہ جو عام طور پر محفلوں میں بے ادبی یوں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے برکت نہیں ملتی۔ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ جب کبھی محفل کے اندر آتے اور بیٹھتے تو اتنے ادب سے بیٹھتے کہ ان کے ادب کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی برکت اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے جو اس محفل کے ادب کو بجا لاتا ہے، اس محفل کی تعظیم اور احترام کو بجا لاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک اور واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تنویر فی مولا البشر کے حوالے سے سید احمد محمد دیدار علی اپنی تصنیف رسول الکلام من کلام سید الانام فی بیان المولد والقیام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان فرمائی۔ اب سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ سید المفسرین ہیں۔ اور یہاں یہ بات بتا دوں، ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا اور ایک ہوتا ہے خود سے دعا نکلنا۔ تو میں آپ کو بہت سارے صحابہ کے حوالے سے بتاؤں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دعا دی۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے علم کے دروازے ایسے کھول دیے کہ آج ان کو سید المفسرین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تفسیر ابن عباس سب سے معتبر تفسیر گردانی جاتی ہے۔ وہ قرآن کے اسرار اور علوم سے واقف تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی وضو کے لیے پانی رکھ دیے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھا لیے۔ یہ ان کی خدمت کا طریقہ تھا۔